نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار، اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار۔ یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار، اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار۔ فتنوں کے اندھیروں میں ہر آن رہا بیدار، گفتار کا غازی ہے۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ۔ میرے بھائیو، 200 سال کی یہ تاریخ لہو سے بھری ہوئی یہ تاریخ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب کبھی تخت دار نے پکارا، جب کبھی امتحانات نے پکارا اس ملک کے آزادی کے لیے، سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے اپنا سینہ آگے کیا، بلکہ سینہ تان کر آگے بڑھتا رہا اور انگریزوں کے سامنے اپنے سینے کو حاضر کیا۔ بقول ایک شاعر کے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت، میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے یہ آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ شعر ایک شاعر کا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں۔ میرے بھائیو، ملک ہندوستان کی آزادی بڑے ہی کٹھن دور سے گزری ہے۔ اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ 852 سالہ حکومت مسلمانوں نے کیا، انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینا، بہادر شاہ ظفر کو قید کیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے 4 بیٹوں کو شہید کیا۔ حضرت معانی جو اردو ادب کے مشہور شاعر تھے، انگریزوں نے قید کر دیا انہیں۔ میرے بھائیو، علماء صادق پور کا اگر تذکرہ نہ کروں تو یہ تاریخ ادھوری ہے۔ میرے بھائیو، پٹنہ کے اندر جس کا پرانا نام عظیم آباد تھا، اس کا ایک محلہ جس کا نام صادق پور تھا، اس صادق پور کے اندر ایک خاندان بستا تھا، صرف اہل الحدیث کا۔ وہ پورے صادق پور کے اندر اہل الحدیث کا خاندان بستا تھا، جو پورے 1 صدی تک علم جہاد کو بلند رکھا۔ 1750 سے لے کر 1850 کے جنگ تک علماء صادق پور نے اپنے آپ کو انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے ہمیشہ تیار رکھا۔ عین عید کے دن انگریزوں نے علماء صادق پور کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا۔ میرے بھائیوں، کالا پانی کی سزا دی گئی علماء صادق پور کو، جس میں مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ولایت علی تھے، یحییٰ علی تھے، اور یحییٰ علی صادق پوری تھے، اور بھی کئی علماء کرام کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ میرے بھائیوں، اسی درمیان میں 1920 میں ویر ساورکر جو برہمن تھا، کرنل تھا، اس کو سزا دی گئی کالا پانی کا، لیکن وہ ویر ساورکر انگریزوں کی سزا کی، کالا پانی کی سزا کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے 3 خطوط انگریزوں کو لکھے کہ اگر یہ سزا سے مجھے نجات دے دو، کالا پانی سے مجھے رہا کر دو، میں تمہارا وفادار بن جاؤں گا، مجاہدین آزادی کے خلاف کام کروں گا۔ 1922 تک اس کو رکھا گیا، اور 1922 کے بعد ویر ساورکر کو آزاد کر دیا گیا۔ لوگ جانتے ہیں، حقیقت معلوم ہے لوگوں کو کہ گاندھی کو مارنے والا یہی ویر ساورکر تھا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اس ہندوستان کو کس طریقے سے آزاد کرایا؟ آئیے پنڈت جواہر لال نہرو کیا کہتے ہیں۔ پٹنہ کے سرزمین پر ایک خطاب میں
جو ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ایک پلڑے میں تمام مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنوں کو، سکھوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایک پلڑے میں صرف اور صرف علماء اہل الحدیث صادق پور کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر تارا چند نے کہا کہ تاریخ اہل حدیثوں کی ہے۔ اس ملک ہندوستان میں جو کردار، جو اہم رول ادا کیا ہے وہ علماء اہل حدیث نے ادا کیا ہے۔ 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ میرے بھائیو، مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی جو امام الہند تھے، مولانا ابوالکلام آزاد جو مفکر تھے، بہترین مقرر تھے، صاحب بصیرت تھے، انگریز بھی ان کے کبھی ایک مجلہ البلاغ پر پابندی لگاتا، کبھی ایک پرچہ الہلال پر پابندی لگاتا۔ آپ کو احمد نگر کے قید خانے میں 15 سال تک جیل میں قید کیا گیا، جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر بھی بڑے بات ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ ملک ہندوستان ایسے ہی نہیں آزاد کر دیا گیا، ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کا اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑا اہم کردار تھا۔ جو اس ہندوستان کو غلامی سے جو نجات ملی ہے، اس میں خاص طور سے علماء اہل الحدیث کا بڑا اہم رول تھا، اہم کردار تھا۔ انہوں نے کالا پانی کی سزا کو برداشت کیا، انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے سامنے بلڈوزر چڑھتا ہوا دیکھا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریزوں سے کمپرومائز نہیں کیا ویر ساورکر کی طرح کہ وہ انگریزوں کا وفادار بن گیا، مجاہدین آزادی کے خلاف کام کرتا۔